السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے صدر اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج اعلان کیا کہ منگوڑ اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے کے پربھاکر ریڈی پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ اجے کمار شکلا نے کہا ہے کہ ریپڈ ایکشن فورس ملک میں امن کی برقراری میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ ٹی ایس جنکو نے کہا ہے کہ نیشنل گرین ٹریبونل کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے یدادری تھرمل پاور اسٹیشن کے پروجیکٹ کو نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق شروع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ رائے دہندگان میں بیداری کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ایک سالہ طویل پروگرام مت داتا جنکشن آج سے آل انڈیا ریڈیو پر نشر کیا جا رہا ہے۔ وقف نامہ ضلع رنگا ریڈی کے وقف املاک کی خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ آج سے وقف املاک پر مسلسل خبریں پیش کی جائیں گی تاکہ ناظرین کو بھی علم ہو سکے کہ ہماری اوقافی جائیدادوں کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ مسجد اندرونی آبادی بالانگر میں موجود تھی۔ یہ علاقہ بوئن پلی کے تحت آتا ہے۔ اس مسجد کے تحت 4 گنٹا زمین تھی۔ اس میں 2 بادام کے درخت، مزید ایک درخت کے علاوہ ایک روم بھی موجود تھا۔ 9 فروری 1989 کو گزٹ جاری کیا گیا تھا۔ نمبر 2، ایک عیدگاہ بالانگر میں موجود تھی۔ یہ علاقہ بھی بوئن پلی منڈل میں آتا ہے۔ اس کے تحت 15 گنٹے زمین تھی اور اس کا بھی گزٹ 9 فروری 1989 میں جاری ہوئی۔ اب بالانگر علاقہ انتہائی آباد اور یہاں زمین گراں ہو چکی ہے۔ پھر اس کی زمین میں اب کیا تعمیر ہوئی ہے؟ نمبر 3، درگاہ حضرت نصیر الدین شاہ قادری، اس میں ایک مسجد بھی شامل ہے۔ اس کا سروے نمبر 34 بتایا گیا ہے اور یہ 8 گنٹے پر موجود تھے۔ تو پھر اس کی زمین کیا ہوئی، کیا استعمال ہوا؟ اس کا گزٹ بھی 9 فروری 1989 میں جاری ہوا ہے۔ تو پھر اسے بہتر استعمال میں کیوں نہیں لایا گیا؟ نمبر 4، درگاہ پیر بادشاہ حسینی مدرسے دینیا اندرون آبادی بالانگر منڈل بوئن پلی 20 گنٹا زمین پر یعنی تقریباً 2420 مربع گز پر موجود ہے، جس میں ایک املی کا درخت ہے۔ اس کا گزٹ نمبر 9 فروری 1989 کو جاری ہوا ہے۔ تو پھر زمین کا کیا استعمال میں لایا گیا؟ اب تک آپ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کی اوقافی اراضیات کے بارے میں سن رہے تھے اور اب آپ حیدرآباد و سکندرآباد وقف املاک کی خبریں سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تقیہ احمد علی شاہ نمبر 1-2-1 متصل لبرٹی ٹاکیز دومل گڑا علاقے میں 240 گز پر موجود ہے۔ اس میں 2 ملکیات بھی ہیں اور اس کا گزٹ نمبر بھی 12 جولائی 1984 میں جاری کر دیا گیا اور اس چھوٹی سی زمین بھی ایک غریب مسلمان کا گھر تو آباد ہو جاتا۔ نمبر 2، عاشور خانہ امیر جی نمبر 1-2-226 اور مکان نمبر 1-2-419, 421 کے علاوہ قبرستان بھی موجود ہے جو کہ دومل گڑا علاقے میں بتلایا گیا ہے، جو کہ 968 گز پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ گگن محل پر 20 گنٹا خشکی زمین موجود ہے۔ اس کا گزٹ 12 جولائی 1984 کو جاری ہوا۔ اس کے علاوہ 20 گنٹا زمین کا مطلب 2420 گز زمین بھی موجود ہے۔ تو پھر اب زمین پر کتنے غریب مسلمانوں کو جھونپڑیاں ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے؟ نمبر 3، عاشور خانہ میاں بیگ صاحب، جس کا مکان نمبر 1-2-470 ہے اور یہ دومل گڑا میں موجود ہے، جو کہ 1700 گز پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ 1 ایکڑ 8 گنٹا زمین بھی وقف ہے، یعنی یہ ایک تقریباً 5000 مربع گز زمین۔ اس کا گزٹ بھی 12 جولائی
1984 میں جاری ہوا ہے۔ اس زمین پر کتنے لوگوں کو بسایا گیا؟ اگر قبضے میں ہے تو قبضے دار کیا کرایہ دے رہے ہیں؟ اس اراضی پر کم از کم 60 مکانات بآسانی سے تعمیر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، قبرستان محی الدین صاحب، متصل کٹا حسین ساگر، ایلچی گڑا، شاہپور واڑی، یہ بھی دومل-گڑا منڈل کے تحت آتا ہے۔ اس کا سروے نمبر 160/2 ہے اور اس کے تحت 22 گنٹے زمین کا ذکر موجود ہے۔ اس کا گزٹ بھی 12 جولائی 1984 میں جاری ہوا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے وزیر راجندر پال گوتم نے تبدیلی مذہب کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے بدھ مت قبول کرنے کا اعلان کیا۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کے وزیر راجندر پال گوتم نے ایک تنازع میں پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے اجتماعی طور پر تبدیلی مذہب پروگرام میں شرکت کی اور بدھ مت اختیار کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کو پوجا نہیں کرتے۔ اس تقریب میں ہزاروں لوگوں نے بدھ مت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ اس میں واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ وہ برہما، وشنو اور مہیشور پر یقین نہیں رکھتے اور ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اس پروگرام پر بی جے پی نے سخت تنقید کی ہے۔ بی جے پی نے الزام لگایا کہ یہ ہندو اور بدھ مت کی توہین ہے، جبکہ بی جے پی رکن پارلیمان منوج تیواری نے عام آدمی پارٹی کے وزیر پر فرقہ وارانہ تصادم پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ ملک کی ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک کووڈ-19 ٹیکوں کے 218 کروڑ 88 لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 1997 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں فعال کیسز کی تعداد اب 30,000 سے زیادہ ہے۔ روبے صحت ہونے والوں کی شرح 98.75% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جملہ 3,908 افراد روبے صحت ہوئے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے صدر اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے آج اعلان کیا کہ منگول اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے کے پربھاکر ریڈی پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ چیف منسٹر نے مختلف سروے رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ پارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ پربھاکر ریڈی نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے احتجاج میں سرگرمی سے حصہ لیا اور وہ حلقے کے عوام سے ہمیشہ قریب رہے ہیں۔ انہوں نے کے ٹی راما راؤ کی اپیل پر سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر تلنگانہ کے احتجاج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہیں 2003 میں منگول حلقے کا انچارج مقرر کیا گیا تھا۔ وہ 2009 اور 2014 میں مہیشورم حلقے سے اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ 2018 میں انہوں نے منگول حلقے سے مقابلہ کیا اور کانگریس کے امیدوار کے ہاتھوں انہیں معمولی اکثریت سے شکست اٹھانی پڑی۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ اجے کمار شکلا نے کہا ہے کہ ریپڈ ایکشن فورس ملک میں امن کی برقراری میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فورس تمام شعبوں میں ملک کی ترقی میں مدد کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں آج ریپڈ ایکشن فورس کی 30ویں سالانہ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا بھارت کو احترام کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارت اپنے روایتی علوم اور روحانی قیادت کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RAF قوم کی عظیم خدمات انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی پولیس فورسز کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 1900 مبینوں سے ARF کی 15 بٹالین تشکیل دی گئی ہیں۔ اس وقت یہ بٹالین ملک کے 15 مختلف شہروں میں متعین ہیں۔ TS جینکو نے کہا ہے کہ نیشنل گرین ٹریبونل کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے یدادری تھرمل پاور اسٹیشن کے پروجیکٹ کو نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق شروع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ TS جینکو کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ڈی پربھاکر نے جینکو کے تمام ڈائریکٹرز کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں پاور اسٹیشن کے لیے دی گئی ماحولیاتی منظوری کو معطل کرتے ہوئے NGT کی جانب سے جاری کیے گئے احکام کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر نے مرکزی حکومت کی وزارت برائے جنگلات و ماحولیات کو رپورٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جینکو نے کہا کہ NGT کے فیصلے میں امراباد ٹائیگر ریزرو کی سرحد ایش پوائنٹ کے ڈیزائن اور تابکاری کے اثرات سے متعلق جو امور اٹھائے گئے ہیں ان کی پہلے ہی تعمیل ہو چکی ہے۔ NGT کے احکام کے مطابق جینکو پروجیکٹ کے اطراف 25 کلومیٹر کے احاطے میں پروجیکٹ سے ہوا کے معیار اور ماحولیات پر ہونے والے اثرات کا تجزیہ کرے گا۔ انٹرنیشنل سولار الائنس کی 5ویں اسمبلی اس مہینے کی 17 تاریخ سے 20 تاریخ تک دہلی میں منعقد ہوگی۔ برقی اور نئی توانائی کے مرکزی وزیر اس اسمبلی کی صدارت کریں گے۔ انہوں نے انٹرنیشنل سولار الائنس کی 5ویں اسمبلی کے کرٹین ریزر کی رسم اجرا انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے ذرائع کی تبدیلی کے لیے کرۂ ارض کا جو مقصد متعین کیا گیا ہے اس کے حصول کے لیے انٹرنیشنل سولار الائنس انتہائی ضروری ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی 30 اکتوبر کو آل انڈیا ریڈیو پر اپنے پروگرام من کی بات کے ذریعے عوام سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے اس پروگرام کے لیے عوام سے تجاویز اور مشورے طلب کیے ہیں۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 94ویں قسط ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ من کی بات کے آنے والے ایپیسوڈ میں وہ کن موضوعات پر اظہار خیال کریں، اس کے لیے عوام اپنی تجاویز اور مشورے بھیج سکتے ہیں۔ عوام نامو ایپ یا مائی گو اوپن فورم پر اپنی تجاویز یا مشورے بھیج سکتے ہیں۔ وہ ٹول فری نمبر 1800-117800 ڈائل کرتے ہوئے وزیر اعظم کے لیے ہندی یا انگریزی میں اپنا پیام ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ قومی لوک عدالت آئندہ مہینے کی 12 تاریخ کو ملک بھر میں منعقد ہوگی، جس میں زیر التوا مقدمات کا تصفیہ کیا جائے گا۔ مرکزی وزارت امور صارفین نے بتایا کہ ملک میں تقریباً 6,08,000 کنزیومر کیسز زیر التوا ہیں۔ وزارت نے کہا کہ لوک عدالت کے نظام اور فریقین کے درمیان باہمی رضامندی کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی کنزیومر کیسز کا تصفیہ متوقع ہے۔ مرکزی وزارت قانون نے چیف جسٹس ادے امیش للت سے کہا ہے کہ وہ اپنے جانشین کے نام کا اعلان کرے۔ قواعد و ضوابط اور روایت کے مطابق اور سینئرٹی کے اعتبار سے موجودہ چیف جسٹس ڈاکٹر ڈی وائی چندرچوڑ کے نام کی سفارش کریں گے۔ جسٹس چندرچوڑ سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج ہیں۔ چیف جسٹس للت 8 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور جسٹس چندرچوڑ 9 نومبر کو 50ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی حکومت کی ایکسائز پالیسی کے کیس میں مبینہ بے قاعدگیوں کی چھان بین کے لیے آج پھر ایک بار چھاپے مارے۔ منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کے سلسلے میں ای ڈی نے چھاپے مارے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ دہلی، پنجاب اور حیدرآباد میں تقریباً 35 مقامات پر تلاشیاں لی گئیں۔ مختلف ملزمین سے پوچھ تاچھ کے دوران نئے سراغ کی بنیاد پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ شراب کے ڈسٹریبیوٹرز اور دیگر کمپنیوں کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے۔ ایجنسی نے اب تک اس کیس میں 103 سے زیادہ چھاپے مارے ہیں اور شراب کے تاجر سمیر مہاندرو کو گرفتار کیا ہے۔ زیر انتظام خانقاہ جنیدیہ یوسف گڑھ کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد۔ لکی فنکشن ہال یوسف گڑھ پر عمل میں آئے گا۔ احمد نقشبندی خانقاہ جنیدیہ نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ خانقاہ جنیدیہ یوسف گڑھ کی جانب سے جو بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لیں تاکہ انتہائی ضرورت مند افراد کو خون حاصل ہو سکے۔ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں نیلوفر ہاسپٹل، گاندھی ہاسپٹل، نمس کے ڈاکٹرز بھی موجود رہیں گے۔ خون کا عطیہ دینے والوں کو یہ ڈاکٹرز جوس اور پھل فراہم کریں گے، جبکہ تلنگانہ نیوز ٹوڈے چینل اور ہمالیہ بک ورلڈ کی جانب سے خون کا عطیہ دینے والے ہر فرد کے لیے اصلی شہد کا 300 گرام کا باٹل دیں گے۔ احمد نقشبندی خانقاہ جنیدیہ نے کہا کہ ضرورت مندوں کو خون کا عطیہ دے کر ان کی جان بچا کر ثواب حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی کل بروز ہفتہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک لکی فنکشن ہال میں الحمدللہ میلاد میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کیمپ میں ہمارے نوجوان بھائی، آپ اور ہم سب مل کر اپنے خون کا عطیہ دیں گے اور وہ خون ہمارے امت کے مریضوں، بیماروں، کینسر پیشنٹس اور تلیسمیا پیشنٹس کو انشاءاللہ تعالی استعمال میں لایا جائے گا۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے دواخانوں میں بالکل جو ہے موت کے منہ میں پڑے ہوئے ہیں، ان بچوں کو بھی یہ خون کے ذریعے سے مدد دی جائے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی کل یہ کیمپ آپ کے اس بھائی کی نگرانی میں کل صبح 9 بجے سے شروع ہو رہا ہے، 5 بجے تک رہے گا، اور اس میں ہماری طرف سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بھی لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں گے ان کے لیے جو ہے شربت کا انتظام ہے، اور جو ہے انرجی ڈرنک کا انتظام ہے، ORS کا انتظام ہے، اور ماؤز وغیرہ کا بھی انتظام ہے، اور بہترین ہائیلی کوالیفائڈ ویل ایکسپیرینسڈ ڈاکٹرز انشاءاللہ تعالی کل ہمارے پاس خدمت انجام دیں گے لکی فنکشن ہال سری رام نگر یوسف گڑھ میں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس میں نمس کے
اور گاندھی ہاسپٹل کے، نیلوفر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی اس کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور وہ حضرات انشاءاللہ تعالی کل ہمارے پاس خدمت انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے بھائی ہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے کی طرف سے اور ہمالیہ بک ورلڈ والوں کی طرف سے جتنے لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں گے ان سب کو 300 گرام شہد جو ہے انشاءاللہ تعالی بطور گفٹ پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات بھی جو ہے اس سے ضرور استفادہ کریں اور اپنے آقا کی امت کی مدد کریں۔ یہ سب سے بہترین مدد ہے، کیونکہ انسان کے کپڑے نہیں ہیں کہیں سے بھی خرید سکتا ہے، انسان کے پاس کھانا نہیں ہے کہیں سے بھی فراہم کر سکتا ہے، لیکن انسان کے پاس خون نہیں ہے تو آپ وہ کہیں سے بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ہم کو جو ہے آگے بڑھنا ہے اور اپنے آقا کی میلاد پاک کے موقع پر اپنے خون کا عطیہ دے کر حضور کی میلاد کے جشن کا اہتمام اس انداز میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ٹھیک 9 بجے سے 5 بجے تک ہماری ملاقات ہوگی۔ اور ایک ضروری اعلان سماعت فرما رہے ہیں، کل بعد نماز عشاء سری رام نگر چوراہے پر جشن آمد رسول کانفرنس ہے، اس میں آپ کے اس بھائی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ علامہ ممشاد پاشا قادری صاحب اور حضرت مولانا عبدالعدیل نظامی صاحب انشاءاللہ تعالی اس میں خطاب فرمائیں گے۔ ہمارے MLA صاحب اس میں بحیثیت مہمان خصوصی تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات بڑی تعداد میں دوست و احباب کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیں کل بعد نماز عشاء سری رام نگر چوراہا یوسف گڑا پر۔ راجندر نگر میں RTC بس نے ایک بائک سوار کو ٹکر مار دی۔ موٹر سوار خاتون کی مقام حادثے پر ہی موت واقع ہو گئی۔ شہر کے علاقے راجندر نگر میں ایک RTC بس کے ڈرائیور نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجندر نگر کے سن سٹی علاقے میں ایک بائک سوار کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار خاتون کی مقام حادثے پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ اس کا شوہر شدید زخمی حالت میں ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع واردات پر پہنچ کر زخمی کو اسپتال پہنچایا۔ متوفی کی شناخت ناگریڈی گڑیا کی انیتا کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش جاری ہے۔ رہائش کے لحاظ سے حیدرآباد سب سے زیادہ موزوں ہے، یہاں رعب سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ رہائش کے اخراجات کے لحاظ سے حیدرآباد میں انتہائی کم قیمت پر بہترین رہائش فراہم ہو سکتی ہے، جبکہ دہلی، ممبئی، بنگلور میں رہائشی لاگت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ حیدرآباد میں حمل و نقل کے اعتبار سے بھی 30% کم خرچ والا شہر ہے۔ چھوٹا سا مزدور جو کہ ماہانہ 10,000 کما سکتا ہے، وہ بھی بآسانی اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکتا ہے۔ مرسر انڈیا موبیلٹی اسٹڈی ادارے کا انکشاف۔ دراصل یہ شہر تلنگانہ علیحدہ ہونے کے بعد TRS کی حکمرانی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی منصوبہ بندیوں نے رہائشی اخراجات کو بے قابو ہونے نہیں دیا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہلی، ممبئی، بنگلور جیسے میٹرو شہروں کے مقابلے میں حیدرآباد میں مکان ان کا کرایہ ارزاں ہے اور ذرائع حمل و نقل کے اخراجات بھی کم ہیں۔ شاید اسی لیے ہندوستان بھر سے محنت کش حیدرآباد پہنچ رہے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہیں۔ شہر حیدرآباد میں الیکٹرک وہیکلز میں روز افزوں اضافہ، اسی لیے اس کے چارجنگ اسٹیشن قائم ہونے لگے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ نے 2 پہیوں، 3 پہیوں اور 4 پہیوں والی گاڑیوں کے مالکین کو انتہائی پریشان کن صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اسی لیے اب شہر حیدرآباد کی عوام الیکٹرک وہیکلز کی بڑے پیمانے پر خریداری میں دلچسپی لے رہی ہے۔ چنانچہ حکومت بھی سرکاری دفاتر اور GHMC کے دفاتر میں الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن قائم کر رہی ہے۔ اس میں خانگی افراد کو بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ کسی وقت حیدرآباد میں 250 گاڑیاں نہیں تھیں، لیکن اب 10,000 سے زائد الیکٹرک وہیکل گاڑی موجود ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مانگ میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک شادی شدہ شخص نے مزید ایک خاتون کو شادی کے لیے رضامند نہ ہونے پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ ریاست جھارکھنڈ کے ضلع ڈمکا میں ایک سانحہ پیش آیا۔ ایک شادی شدہ شخص نے ایک 19 سالہ نوجوان لڑکی پر مٹی کا تیل ڈال کر اسے آگ لگا دی، کیونکہ وہ اس سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھی۔ اس نے متاثرہ کے مکان پر پہنچ کر اپنی غنڈہ گردی اور دکھائی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔
فوری طور پر متاثرہ کے افراد خاندان نے اسے اسپتال پہنچایا۔ اسپتال کے ذمہ داروں نے بہتر علاج کے لیے دارالحکومت جھارکھنڈ رانچی کو لے جانے کی ہدایت دی۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق متاثرہ لڑکی 90% جھلس گئی ہے۔ چیتے کی نگرانی کے لیے مرکزی حکومت نے 9 رکنی ٹاسک فورس مقرر کر دی ہے۔ مرکزی حکومت نے تیندوؤں کی نگرانی کے لیے 9 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ اس کی اطلاع محکمہ ماحولیات، محکمہ جنگلات و موسمیات نے دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک اور دیگر جنگلاتی علاقوں میں چیتے کی نگرانی کرے گی۔ ٹاسک فورس کمیٹی کے ارکان وقتاً فوقتاً چیتوں کی نشو و نما اور صحت کو صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ جنگلات کے عملے اور ویٹرنری ڈاکٹروں کو مناسب ہدایت دیں گے۔ ٹاسک فورس انکلوژرز میں موجود نقائص اور حفاظتی خامیوں پر بھی توجہ دے گی۔ ٹاسک فورس چیتوں کے شکار کی مہارت اور ماحول کے مطابق ان کی موافقت کی بھی نگرانی کرے گی۔ رائل سویڈش اکیڈمی نے رواں برس امن کا نوبل انعام سے بیلاروس کے انسانی حقوق کے لیے نہایت سرگرم اور اس پاداش میں اسیری کاٹنے والے اس بیایا ٹسکی کے ساتھ ساتھ روس اور یوکرین کی انسانی حقوق کی تنظیمیں میموریل اور سینٹر فار سول لبرٹیز کو نوازا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امن کا نوبل انعام 2022 مشترکہ طور پر بیلاروس، یوکرین اور روس کے نام رہا۔ اس بار نوبل انعام برائے امن روس اور یوکرین کے انسانی حقوق کی 2 تنظیموں اور بیلاروس کے ایک سرگرم کارکن کو دیا گیا جو اس وقت قید ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ 1962 کے کیوبن میزائل کرائسس کے بعد پہلی بار جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر کا ڈیموکریٹک اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یوکرین میں بڑے پیمانے پر سیٹ بیک کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جب ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں، بایولوجیکل ہتھیاروں اور کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ مذاق نہیں کر رہے ہوتے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 1962 کے کیوبن میزائل کرائسس کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں براہ راست جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی گئی۔ اگر چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو یہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو قوم 4 لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ایک ٹیپ جاری کر دی جائے گی جس میں 4 لوگوں کے نام پوری قوم کے سامنے آئیں گے۔ ان 4 لوگوں کو میری قوم معاف نہیں کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انکشاف کیا کہ 4 لوگوں نے انہیں مروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ مذہبی جنونی نے قتل کیا ہے۔ موجودہ حکومت میں موجود حکمراں صرف اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کروا رہے ہیں اور قانون میں ترامیم کی جا چکی ہے۔ یہ لوگ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جعلی ویڈیوز کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان جعلی ویڈیو بنانے کے لیے رہنمائی کے فرائض مریم نواز کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔